بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ جی آج ہم لوگ موجود ہیں اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں پر کے پی کے گورنمنٹ کے تعاون سے ایک امن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ بارڈر پر صورتحال اور اس کے علاوہ پاکستان میں اٹھنے والی دہشت گردی کی جو لہر ہے اور مختلف سیاستدانوں کو ملنے والے تھریٹس کے حوالے سے سیمینار ہوگا، اور اس میں مختلف ماہرین جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ تو ہم آپ کو مختلف ماہرین سے ملوائیں گے اور مختلف سیاستدانوں کا جو بیانیہ ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ سیاستدان جو کے پی کے گورنمنٹ کے ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور مختلف سیاستدانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی اس وقت میرے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ سے شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں، جو کہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ ایز اے پارلیمنٹیرین جو ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز پاکستان میں آج کل پھر سر اٹھا رہی ہیں، اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل پاس کیا گیا ہے جس سے جو سیکیورٹی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں آپ نے بات کی، میں نے آپ کی بات سنی۔ ٹیررزم بل پاس کرنے سے ان چیزوں سے نہیں کہا، جو ہم 15-20 سال ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں یہ کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، عوام ہیں، ایک پیج پر ہوں گے تو دہشت گردی ختم ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک ایشو پہ ہم ایک ہیں۔ بدقسمتی سے جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے جب سے، یہاں نہ صرف دہشت گردی بڑھی ہے بلکہ مہنگائی بھی بڑھی ہے، ڈالر بھی اوپر چلا گیا ہے، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، معیشت گر رہی ہے۔ تو یہ جب بھی یہ ایکسپیرینس کرپٹ آتے ہیں نا تو اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں کہ یہ جو دہشت گردی کوئی لوکلائز نہیں ہے، امن و امان والے چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو سرحد پار سے آ کر یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ سر اس میں ایک ایشو مہنگائی ہے، تو مہنگائی کی وجہ سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ دیکھیے مہنگائی ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہمارا چونکہ 15-20 سال سے دہشت گردی کی صورتحال چلی ہے، جب ہماری حکومت آئی وفاق میں پورے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ اب بدقسمتی سے جب یہ آئے دوبارہ حالات خراب ہوئے، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات کہ جی جو یہ ٹیررزم کی لہر شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ دیکھنی ہے آپ نے کہ کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا وفاق اسٹرانگ نہ ہو تو پھر اسی طرح کے لوگ جنم لیتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں۔ یہ لہریں پہلے بھی آتی تھیں مگر ہم نے کنٹرول کی ہوئی تھی کیونکہ ہماری گورنمنٹ اسٹرانگ تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں وفاق کتنا رہ گیا، 27 کلومیٹر کا تو ان کا ایریا ہے خالی، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ نہ ان کے پاس کوئی صوبے میں حکومت ہے، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں لوگ اس طرح سے کہ وفاق ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ پھر ان کا سر اٹھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں اور جو واقعی صورتحال ہے مرج ڈسٹرکٹس میں، سابقہ فاٹا میں، پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایک ایریا سے دہشت گردی کی لہر اٹھی اور پورے ملک کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا۔ یہ انتہائی الارمنگ ہے اور سنجیدگی سے ملک کے تمام طبقات کو، سیاسی، مذہبی، سماجی طبقات کو اور ریاستی اداروں کو اٹھ کھڑے ہو کر اس کے خلاف ایک منضبط اور باقاعدہ ایک پالیسی کے ذریعے سے کہاں کہاں پہ سقم ہے، کہاں کہاں پہ کمزوریاں ہیں، اس کے کیا کیا علاج اور ضروریات ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اور آپریشنز، پہلے بھی ہماری جماعت کا موقف تھا کہ آپریشنز نے ہمیشہ ماحول کو بگاڑا ہے اور مزید خراب کر دیا۔ اس کے لیے ایک ریجنلی اور ملکی سطح پر کچھ سخت قسم کے سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ جن دوبارہ بے قابو ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہت سارے مشکلات کے ساتھ ایک اور بہت بڑے مشکل کا سامنا ہوگا۔ جہاں تک دہشت گردی کے اس حالیہ تناظر کا تعلق ہے، یہ نئی لہر تو نہیں ہے، البتہ جو پرانی سر کچھ وقفہ آ گیا تھا نا درمیان میں۔ جی وہ وقفہ آ گیا تھا لیکن صورتحال وہی چل رہی ہے، لیکن یقیناً وقفہ کئی سالوں کا آیا تھا اور اس کی وجہ اب دوبارہ سے اثر نو جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پورے ریجن میں، اس پورے خطے میں، تو اس کی کچھ علامات ہیں اور یہ یقیناً خدشہ تھا کہ اگر امریکی فوج واپس جائے گی
تو اس کے بعد صورتحال شاید طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور کچھ ایسے تنظیمیں جو اس سے پہلے بھی مسلح کارروائیوں میں مصروف تھیں ان کو پھر سے موقع ملے گا. اور وہ ایک صورتحال ہمارے سامنے اب اس وقت آ گئی ہے کہ طالبان جو گروپس ہیں مختلف وہ پاکستان میں کارروائیاں دوبارہ انہوں نے شروع کی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گمبھیر یا کوئی آؤٹ آف کنٹرول سچویشن نہیں ہے. جو ان کی طرف سے کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں یہ لو انٹینسٹی وارفیئر ہے، مطلب ایک آدھ پولیس اہلکاروں کو شہید کر دینا یا اس طرح چھوٹے موٹے بم دھماکے گرینیڈ پھینک دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو حکومت کے کنٹرول میں نہ ہو. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کے پی کے میں اور پورے پاکستان میں کیا کیا اقدامات کیے ہیں ٹیررزم کو روکنے کے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، خیبر پختونخوا کی جغرافیائی اور خطے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم پچھلے 40 سال سے تقریباً اس جنگ کی جو پرائی جنگ ہے اس کا ایندھن بن رہے ہیں. ابھی جو موجودہ لہر ہے جس کو ٹیررزم 2.0 کہا جاتا ہے، اس میں خیبر پختونخوا یا ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہ ایٹ ٹارگٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم تمام سٹیک ہولڈرز اور ایکسپرٹس کی رائے طلب کریں، اور ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں. اور وفاقی حکومت جن کے زیر اثر جو ہے وہ بارڈرز ہیں، جن کے زیر اثر خارجہ امور ہے، افغانستان کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا اور جو صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات ہیں اس میں خیبر پختونخوا حکومت کو ساتھ بٹائیں، فیصلہ سازی میں ہمیں انوالو کریں، کیونکہ یہ اگر خیبر پختونخوا کی صورتحال متاثر ہوگی تو اس سے پورا پاکستان خدا نخواستہ متاثر ہوگا. جس وقت میرے ساتھ عظمیٰ جدون صاحبہ موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے ایم این اے کا ان کا عہدہ ہے، نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے. میں ان سے پوچھوں گی کہ ٹیررزم کیونکہ پہلے کچھ سالوں میں، پچھلے سالوں میں بہت زیادہ جو تھی وہ ٹیررزم کے اٹیکس ہو رہے تھے، کبھی کوئی ہم آپریشن کر رہے تھے، کبھی کوئی کر رہے تھے، لیکن آج کل پھر سے دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے ملک میں شروع ہو گئی ہے. اور پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں بھی ایک دہشت گردی کا چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کی جو ذمہ داری تھی وہ طالبان حکومت نے قبول کر لی تھی. تو اب کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ کے پی کے ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہتا ہے دہشت گردوں کے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ صاحبہ بتائیے. دیکھیں جی، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب خان صاحب کو گورنمنٹ ملی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے سب سے زیادہ افیکٹڈ علاقہ تھا ٹیررزم کی وجہ سے. تو 2013 میں جس طرح سے خان صاحب نے اس تمام ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا، ٹیررسٹ کو کنٹرول کیا اور وہاں پہ امن بحال کیا ہے، یہ کریڈٹ خان صاحب کو ہی جاتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیجئے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی الحمدللہ کے پی کے کی حالت بہت زیادہ کنٹرول میں تھی. لیکن جیسے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جس طرح سے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایس، جو سینیٹرز، ایون جو ہمارے منسٹرز وغیرہ ان کو جس طرح سے تھریٹ دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ کیوں یہ اب دوبارہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیوں پاکستان کے اندر سر اٹھا رہی ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کو ان تمام چیزوں پہ بہت ڈیپلی اس پہ اپنی نگاہ رکھنی بھی ہے، اپنی آبزرویشن ٹھیک کرنی ہے، اور اداروں سے بھی درخواست ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں. بہت شکریہ. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحبہ روحی ہاشمی جو کہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور وہاں پہ خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں. تو آج ہم ٹیررزم کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ نے. تو اس حوالے سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کے پی کے گورنمنٹ نے جو یہ اقدام کیا ہے یہ ان کو کس طرح سے لگ رہا ہے، اور مزید کیا پنجاب، کیا سندھ اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں نا، میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی اس لیے کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ عورت کے لیے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پہلے بھی بدقسمتی سے سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو اثر ہوا وہ کے پی صوبے پہ ہوا تھا، اور ہمارے بہت سارے جوانوں نے وہاں پہ شہادتیں دی، افواج سے بھی، پولیس سے بھی، عوام نے بھی. اب اسی طرح جب دہشت گردی پہ دوبارہ قابو پا لیا گیا اور اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد دوبارہ پھر دہشت گردی سر اٹھانے لگی اور طالبان کے لوگوں کو میسیج اور تھریٹ کال آنے لگ گئی ہیں، تو اس سب سے پہلے کی طرح کے پی حکومت نے قدم اٹھایا ہے اور ان دہشت گردوں پہ قابو پانے کی وہی قربانیاں زیادہ دے رہے ہیں. شاید میڈیا اتنا دکھا نہیں رہا، لیکن جتنے پولیس والے کے پی میں ان دنوں میں شہادت ہوئی ہے کہیں بھی نہیں ہوئی. تو ہمیشہ
इस हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने इस दहशत गर्दी पे काबू पाने की कोशिश की, और अभी भी सबसे पहले KP ने कदम उठाया है, और वो आवाम को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात के साथ साथ, प्रैक्टिकल इक़दामात के साथ साथ वो एक सेमिनार भी अभी कर रहे हैं जिसमें हम मौजूद हैं। जिस वक्त मेरे साथ अनवर ज़ेब साहब मौजूद हैं जो कि सूबाई वज़ीर हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि दहशत गर्दी के हवाले से और अफ़गान उमूर पर जो KP की गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं वो क्या क्या हैं, और जो अफ़गान हुकूमत की तरफ से चमन बॉर्डर पर आए रोज़ कोई ना कोई धमाका होता रहता है, उसके हवाले से या सिक्योरिटी जो इशूज़ हैं उन मामलों पर KP की और फेडरल गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इम्पोर्टेंट सवाल किया। आजकल जो हालात है, तकरीबन 7-8 महीनों से पूरी KPK में, और ख़ासकर मेरा ताल्लुक़ और डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ से है, एक कबायली ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमने ये जंगे और ये जनाजे उठा उठा के हम थक चुके हैं। हम मज़ीद किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देते। बाकी ये फेडरल गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस का जो ज़िम्मेदारी है वो क्रिमिनल केसों में इनका ज़िम्मेदारी बनती है। बाकी बॉर्डर में जो मसले मसाइल है, क्योंकि हमें तो मसाइल आते हैं अफगानिस्तान वाले साइड से, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हम मुतमईन हो सके। जी, आज इस्लामाबाद के मुकामी होटल में जो है वो KP के गवर्नमेंट की तरफ से अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासतदानों ने मुख्तलिफ राय दी और उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में फेडरल गवर्नमेंट को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि सूबों तक जो है वो सूबाई हुकूमत की हदूद होती है, बॉर्डर्स पर जो है वो फेडरल हुकूमत का ही कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें खारजा पॉलिसी भी आती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है। तो हमें इस तरह की पॉलिसीज़ को जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए लाना होगा, जिससे मुल्क के पाकिस्तान में दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।